میں کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدنی مکالمے میں آپ کے مخل ہوا ہوں۔ استغفر اللہ۔ اس وقت نہ صرف باب المدینہ، نہ صرف پاکستان، پوری دنیا اسلام میں ایک بھونچال سا آیا ہوا ہے، اور اس بات کا یہ سب مسلمان ثبوت دے رہے ہیں کہ ہم اگرچہ بے عمل ہیں لیکن ہم اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بے پایا محبت کرتے ہیں۔ ایک بدبخت نے یا ایک بدبخت گروپ نے پیارے آقا مکہ مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان عظمت نشان میں گستاخانہ فلم بنائی۔ اس پر ہمارے ہاں مسلمانوں میں ایک دم بیداری کی لہر دوڑ گئی ہے، اور یہ ایک بہت بڑی عبرت ہے ان ظالمین کے لیے، ان گستاخان رسول کے لیے۔ جیسا کہ کسی نے کہا، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے۔ دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے الحمدللہ۔ تو یہ تو دنیا میں ان کی اس وقت ذلت ہے، اگرچہ ان کو اپنی عزت اور ذلت کی پرواہ نہیں ہوتی۔ یہ اپنی بے باکیوں میں، اپنی گستاخیوں میں بہت آگے نکل چکے ہیں، یہ اندھے ہو گئے۔ ان کو باز آ جانا چاہیے، ورنہ آخرت میں بھی ان کا انجام اتنا برا ہے، اتنا برا ہے، اتنا برا ہے گستاخان رسول کا۔ جیسا کہ عاص نامی ایک بدبخت غیر مسلم تھا کہ جو ہمارے پیارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کو بہت ایذا دیتا تھا۔ یہ کہیں سفر پر تھا، ایک درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھا تھا کہ جبریل امین نے اس کا سر پکڑ لیا، اور سر پکڑ کر اس کو اس درخت سے ٹکرانے لگے۔ یہ چیخنے لگا کہ یہ کون ہے جو میرا سر پٹک رہا ہے؟ اس کے ساتھی حیران تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ کہتا ہمیں تو کوئی نظر نہیں آتا۔ آخرکار اس کا سر پٹک پٹک کر وہ واصل جہنم ہو گیا، اس کو مار دیا۔ تو اس طرح یہ مرا، اور اس کے اخروی عذاب کا نقشہ یوں کھینچا گیا ہے۔ داروغہ جہنم کو حکم ہوگا کہ اس کو گرز مارو، یعنی ہتھوڑا مارو۔ تو اس کو ہتھوڑا ماریں گے تو اس کے سر میں گہرا گڑھا پڑ جائے گا۔ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وہ گڑھا جیسے ہمارے یہاں عام گڑھے ہوتے ہیں ایسا نہیں ہوگا، بلکہ وہ اتنا گہرا ہوگا کہ اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ نے مثال یہ دی کہ جس کی ایک داڑھ احد پہاڑ جتنی ہو، احد پہاڑ یہ 4.25 میل پر پھیلا ہوا ہے، اتنا عظیم پہاڑ، تو اتنی بڑی جس کی ایک دہاڑ ہو، اس کا سر کتنا بڑا ہوگا، تو اس سر میں گڑھا کتنا بڑا ہوگا۔ تو یوں اس کے سر میں بہت بڑا گڑھا ہو جائے گا، اور پھر اس میں دوزخ کا کھولتا ہوا پانی بھر دیا جائے گا۔ تو اس طرح اس کی سزا ہوگی، اور یہ سزا ظاہر ہے کہ 1-2 دن کی ہوگی نہیں، 1-2، بلکہ جو گستاخ رسول ہے وہ ہمیشہ 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 کے لیے جہنم میں رہے گا۔ تو اس لیے بھی گستاخان رسول کو اپنے اخروی انجام کو بھی نہیں بھولنا چاہیے، اور دنیا میں بھی چاروں طرف سے ان کو پھٹکار پڑ رہی ہے اس وقت۔ حقیقت میں اگر مسلمانوں کے ہاتھ میں آ جائے نا تو مسلمان ان کے تکہ بوٹی بنا کر خنزیروں کے حوالے کر دیں، ان کو ان کے اصل ماں باپ تک پہنچا دیں ان کو۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے شریروں سے امت کو محفوظ رکھے کہ یہ ہم مسلمانوں کو آخر کیوں اتنے صدمے دیتے ہیں، کیوں ستاتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں ایک تو یہ کہ یہ گستاخ ہے اور یہ برے ہیں، ان میں کوئی دو رائے بھی نہیں ہے، کوئی بھی ان کو اچھا نہیں کہتا، بلکہ ان کو شاید ہم سے ڈر کر ہو سکتا ہے کہ کچھ ان کے جو ہم پیالہ ہم نوالا جو ہوتے ہیں نا، وہ بھی ان کو برا کہنے لگ گئے، یہ تم کو کس نے کہا تھا تم نے ایسا کر دیا۔ اب یہ کہ یہ تو ہوا جو غلط ہے۔ اب ہمارے اندر بھی کچھ ایسی نادانیاں پائی جا رہی ہیں کہ ان کے خلاف احتجاج کیا، ان سے ناراضی کا اظہار کیا، جیسے کہ مدنی چینل بھی کر ہی رہا ہے ناراضی کا اظہار، تو ان سے ناراضی کا اظہار کیا، ان کے تعلق سے احتجاج کیا، ان کی مذمت کی، ان کو ذلیل اور رسوا کہا گیا۔ کہنا بھی چاہیے وہیں بھی ایسے ہی جو الفاظ یعنی ہمارے پاس ہے نہیں لغت میں کوئی ایسے الفاظ کہ جو ہم گستاخ رسول کی تذلیل اور ان کی مذمت میں کہہ سکیں۔ یہ ایسے بدبخت لوگ ہیں
لیکن اب یہ کہ ہمارے اندر کچھ عناصر ایسے کہ ان کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے کہ یہ ان کی حوصلہ شکنی کے بجائے کہیں حوصلہ افزائی کا باعث تو نہیں بنتے. اب جناب وہ جنہوں نے یہ کیا یہ تو اپنے کہیں مطلب ہے نہیں کہ محفوظ جگہ پر دندناتے رہے اور یہ مسلمان اس کی بس جلا رہے, اس کی عمارت کو پھونک رہے, مسلمانوں کو گولیاں مار رہے. آج کی اطلاع کے مطابق خالی باب المدینہ میں 12 افراد کی جان چلی گئی, 110 سے زائد زخمی کی اطلاع. پھر کروڑ روپے کی املاک پاکستان میں جلائی گئی اور بھی بعض شہروں میں پتہ چلا ہے کہ کچھ اموات ہوئی ہیں. اب یہ کون سا احتجاج ہے؟ یہ کیا کون سا انداز ہے؟ کیا یہ ان کی حوصلہ افزائی تو نہیں کہ مسلمانوں کو اگر کمزور کرنا ہے تو کوئی شوشہ چھوڑ دو, ایک آدھ گستاخی کر دو, یہ اپنے آپ کو مار ڈالیں گے. تو نعوذ باللہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اب جس کی بس جلائی کیا یہ گستاخ رسول کی بس تھی؟ جو عمارت جلائی کیا یہ گستاخ رسول کی تھی؟ یہ اسکوٹریں جو پولیس کی جلائی یہ کیا گستاخ رسول کی تھی؟ پولیس کی موبائلوں پر فائرنگ کی, ان کے کانچ توڑے, 2 پولیس والے بیچارے میں نے سنا کہ وہ بھی شہید ہوئے. تو کیا یہ گستاخ رسول تھے؟ اب ٹھیک ہے انہوں نے اگر کوئی شیلنگ کی وغیرہ کی تو انہوں نے قانون کو استعمال کیا. جب مشتعل لوگ آپ سے باہر ہو جاتے تو یہ ان کو منتشر کرنے کے لیے کرنا پڑتا ہے. تو اب اگر انہوں نے یہ کیا تو اس کا مطلب یہ ان کو سزائے موت تو نہیں دی جائے گی نا کہ ان کو گولی مار دی جائے. نعوذ باللہ من ذالک. ان کے بچوں کو یتیم کر دیا جائے, ان کی بیویوں کو بیوہ کر دیا جائے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو یہ ایسا کرنے والے بھی یہ ہمارے ہمدرد نہیں ہو سکتے, نہ یہ اسلام کے ہمدرد ہو سکتے ہیں, نہ ان کو عاشقان رسول کا خطاب مل سکتا ہے کہ صاحب یہ بڑے عاشق رسول ہیں کہ جب کوئی گستاخی کرتا ہے تو جوش میں آ کر اپنے پاؤں پہ کڑاڑے مارنا شروع کر دیتے ہیں, زیادہ جوش آتا ہے تو اپنا سر دیوار میں مار کے پھاڑ دیتے ہیں, بڑے عاشق رسول ہیں صاحب. تو یہ عاشق رسول کا ہے کہ تو اس طرح اپنے ملک کو نقصان پہنچانا, اپنے وطن عزیز کی اینٹ سے اینٹ بجا دینا, پھر مسلمانوں پر فائرنگ کرنا, ان کو مار دینا, ان کو زخمی کر دینا, پولیس پر فائرنگ کرنا. واٹ از دس؟ یہ کیا ہے؟ یہ کون سا عشق رسول ہے یا کون سا عشق رسول کا یہ تقاضا ہے؟ اس طرح کے عناصر جو ہیں یہ بہرحال یہ کہ ہمارا مقدر ہے کیا کہیے کہ یہ شامل ہو ہی جاتے ہیں ان چیزوں میں اور اس طرح یہ نقصان پہنچاتے ہیں. اور میں کہوں کہ اسلام کو بدنام کرتے ہیں یا مسلمانوں کو بدنام کرتے ہیں, اس طرح یقین مانے مسلمان زیادہ ڈیگریڈ ہوتے ہیں اور مسلمانوں پر دنیا میں سختیاں مزید بڑھتی چلی جاتی ہیں کہ یہ مسلمان معاذ اللہ یہ وحشی لوگ ہیں. حالانکہ سارے ایسے نہیں ہیں, یہ چند افراد ہوتے ہیں گنتی کے جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ جو غیر مسلم ہیں ان کو ہم سے ہمدردی تو ہونے سے رہی, وہ تو بہانے ڈھونڈتے اور اس طرح یہ سارے مسلمانوں کو لپیٹ میں لیتے ہیں کہ یہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں, ایسے ہوتے ہیں, یوں کرتے ہیں, دہشت گردی کرتے ہیں, فلاں کرتے ہیں, فلاں کرتے ہیں. تو اس طرح مزید دائرے تنگ ہو رہے ہیں مسلمانوں کے اور مسلمانوں پر سختیاں بڑھتی جا رہی ہیں اور جگہ جگہ مسلمانوں کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں. تو اس لیے وہ مسلمانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے, احتیاط سے کام لینا چاہیے. اور اس طرح یہ مسلمانوں کو ماریں گے, املاک جلائیں گے, تو اگر دنیا میں یہ نہیں بھی پکڑے گئے تو آخرت میں بچ کر یہ بھی نہیں جائیں گے. قیامت کے روز ان کو بھی بندوں کے حقوق کا حساب دینا پڑے گا, کیونکہ یہ تو بندوں کی حق تلفی ہے سیدھی سیدھی. کسی مسلمان کو قتل کر دینا تو خالہ جی کا خیر تھوڑا ہی. حدیث پاک میں ہے کہ اگر ایک مسلمان کے قتل ناحق میں زمین و آسمان والے سبھی مل کر شریک ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان سبوں کو اوندھے منہ جہنم میں داخل فرمائے گا. تو اب یہ کہ زخمی کیا اس کا بھی حساب ہوگا. کسی مسلمان کو زخمی کیا یا اس کے سامان کو تکلیف پہنچائی, نے اس کا سامان ضائع کیا, آگ لگائی, گاڑی جلائی, توڑ پھوڑ مچائی, تو ان سب کا قیامت کے روز حساب ہوگا. جن کا حق تلف کیا ان کو اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی, نیکیاں نہ ہوئی تو ان کے گناہ مٹھے لینے پڑیں گے اور یوں جہنم کا راستہ دکھایا جائے گا اور جھونک دیا جائے گا جہنم میں. تو اس لیے مہربانی کر کے سب مسلمان سچی توبہ کریں, ایسی حرکتیں نہ کریں. اور سچی توبہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی جناب میں بھی توبہ کرنی ہوتی ہے اور جن جن کی حق تلفیاں کی ان کے حقوق دنیا میں ادا بھی کرنے ہوتے ہیں, خواہ وہ جس کے حق تلف ہے وہ معاف کر دے. اب جس کا بندہ قتل کیا تو اگر ان کے ورثہ معاف کر دے تو اس کی گنجائش ہوتی ہے, لیکن یہ سارا ندامت کے ساتھ ہوگا تو راستہ بنے گا نا. اب یہاں تو ندامت بھی نہیں ہے نا, یہاں تو وہ سینہ زوری ہے, چوری اور سینہ زوری.
اور جیسے وہ شیر ببر اس طرح وہ دندناتے پھرتے ہیں اور یہ اس طرح مارا ماری کرتے ہیں، تو آپ سوچیں کہ کیا اس طرح آپ اسلام کا نام اونچا کر رہے ہیں؟ کیا اس طرح غیر مسلموں پر آپ کا روب پڑے گا؟ اس حرکت کی وجہ سے روب پڑے گا؟ یا وہ ہنسیں گے آپ پر کہ دیکھو یہ اپنے آپ کو مار رہے ہیں؟ جیسے کہ گھروں میں نادان ہوتے ہیں بعض کہ بچوں سے لڑائی ہوتی ہے نا، تو بعض ماں باپ اپنے آپ کو مارتے ہیں، مکے مارتے ہیں اور رانوں پہ ہاتھ مارتے ہیں اور بال بکھیرتے ہیں. بچے کیا عارضی طور پہ سہم جاتے ہیں، لیکن امپریشن تو غلط ہی پڑتا ہے. یہ تو گھریلو مثال ہے جو بعض گھروں میں ہوتا ہے، ایسا لوگوں کی عادت ہوتی ہے تو یہ بھی نادانی اور شرم اس کی کوئی پذیرائی بھی نہیں ہے. تو اسی طرح یہ حرکتیں جو کرتے ہیں گستاخی کرنے والا تو پتہ نہیں کہاں چھپا پڑا ہے، اور یہ مسلمانوں کو مار ڈالتے ہیں. کیسا وحشیانہ انداز ہے یہ، واقعی وحشیانہ انداز ہے. تو یہ مطلب 1/4% بھی ایسے نہیں ہے، بلکہ یہ لاکھوں میں سے اکا دکا ہی اس طرح کے لوگ ہیں. اور اس کی وجہ سے سارے مسلمان جو دنیا میں بدنام ہو رہے ہیں. تو جو ایسا کرتے ہیں، کاش مجھے سن رہے ہو، میں ان کو ہاتھ جوڑتا ہوں، تصور میں پیر پکڑتا ہوں کہ ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو. براہ کرم آپ توبہ کر لیں اور اسلام کا آپ کتنا گراف آپ نیچے لائیں گے، مسلمانوں کو کتنا آخر آپ دنیا میں رسوا کر رہیں گے. ایسا نہ کریں. مسلمان معزز ہے، اسلام سب سے زیادہ عزت والا مذہب، بلکہ اسلام کے خلاف جتنے بھی مذہب ہیں دنیا میں ان میں کسی میں عزت رہی نہیں نا، تو سارے مطلب ختم ہو گئے. جو کفر ہے ہمیشہ کفر ہے، جو شرک ہے وہ ہمیشہ شرک ہے. جو دیگر ادیان تھے بھی، انجیل مقدس، زبور شریف یا جو انبیاء کرام شریعت کے لائے وہ حق ہے، لیکن اب یہ سارے منسوخ ہیں. اب صرف اسلام پر عمل کیا جائے گا، اور نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا یہ لازمی ہے، ضروری ہے. تو مہربانی کر کے ایسے مسلمانوں کو باز رہنا چاہیے اور اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. پاپا یہ ارشاد فرمائیے کہ جو اس وقت جو ایک عاشق رسول پر ایک کیفیت طاری ہے اور ایک عشق و محبت کا جو ایک آپ نے ابتدا میں جو چند کلمات ارشاد فرمائے کہ جس طرح عشق و محبت کا اظہار ہو رہا ہے، تو اب یہ عشق و محبت کا ایک عملی نمونہ اور عشق و محبت کے مزید تقاضے ہم پورے کر سکیں اور ہم اس پر کاربند رہ سکیں، مرتے دم تک ہمیں اس پر استقامت نصیب ہو سکے، اس کے متعلق آپ کیا مدنی پھول ارشاد فرمائیں گے؟ تو میں یہ عرض کروں گا کہ اپنا کام تو نیکی کی دعوت دینا. ہم لوگ جو ہے دعوت اسلامی والے ظاہر پورا امن ہے، بلکہ عام طور پہ مسلمان پورا امن ہی ہے. میں نے کہا نا کہ یہ لاکھوں میں اکا دکا ہی مطلب یہ شرپسند لوگ ہمارے اندر ہیں جو مطلب یہ بدنام کر رہے ہیں مسلمانوں کو اور اسلام کو. اسلام تو ہے پیسفل، اس میں تو امن ہی امن ہے، شر تو ہے ہی نہیں اسلام میں. اور حقیقت میں مسلمان میں بھی شر نہیں ہے، لیکن اب وہ حالات سے ہو گئے بے عملی کا دورہ ہو جائے. تو اگر یہ سارے کے سارے مسلمان مسجد بھرو تحریک میں شامل ہو جائے اور نمازی بن جائے، تو قرآن کریم میں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے. یہ سب نمازی بن جائیں گے اور صحیح معنوں میں نمازی بن جائیں گے تو انشاءاللہ برائیوں کا سد باب ہوگا. اسی طرح اگر شریعت کی پابندی مسلمان اپنا لیں تو صحیح بات ہے کہ اس وقت دنیا میں غیر مسلم جو ہے نا یہ بھی بیزار ہے. ہمارے مبلغین جب دیگر ممالک میں جاتے ہیں نا، الحمدللہ ڈھیروں ڈھیر خبریں آ رہی ہیں کہ وہ بڑی آسانی سے وہ کنورٹ ہو جاتے ہیں، اسلام میں مسلمان ہو جاتے ہیں کہ یہ خود اپنے مطلب یہاں ان کا سکون نہیں ہے، سکون صرف اسلام میں. لیکن اسلام میں حقیقت میں سکون ہے، لیکن حقیقی معنوں میں اسلام پر عمل نہیں ہے، اس لیے کچھ بے سکونی کی کیفیت بڑھتی جا رہی ہے. تو جب اسلام کی حقیقی تصویر غیر مسلم دیکھتے ہیں، ہمارے مبلغین کو دیکھتے ہیں، ان سے ملتے ہیں، ان کی بات سنتے ہیں، بلکہ مدنی چینل کو دیکھ کر کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو اسلام کے دامن میں آ چکے ہیں، جب یہ حقیقی تصویر دیکھتے ہیں کہ یہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں. اب جب یہ مسلمان کو اپنے جیسا دیکھتے ہیں کہ ہم بھی شراب پیتے ہیں، مسلمان بھی شراب پیتا ہے، ہم بھی مار دھاڑ کرتے ہیں، مسلمان بھی مار دھاڑ کرتا ہے، ہم بھی گالی گلوچ کرتے ہیں، مسلمان بھی گالی گلوچ کر رہا ہے، ہم بھی دھوکہ فراڈ کرتے ہیں تو یہ مسلمان بھی ہم سے پیچھے نہیں. تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جیسے تو اب ان میں کنورٹ ہوگا، ہم کیا کریں گے. اسلام کی درست تصویر دیکھتے ہیں نا تو پھر یہ ان کی بات اوقات آنکھ کھلتی کہ نہیں، وہ جو ہماری طرح حرکتیں کرتے ہیں نا یہ بے عمل لوگ ہیں، حقیقت میں اسلام میں ایسا نہیں ہے، ورنہ یہ بھی ایسے ہوتے. تو یوں
ہر مسلمان اگر اس بات کو سمجھے اور توبہ قائد ہو کر حقیقی معنوں میں اسلام کے زرین اصولوں پر گامزن اور میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بن جائے تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ ہر طرف مسلمان ہی مسلمان نظر آئیں گے. اللہ کرے ایسا ہو جائے. اگر یہ سارے مسلمان ہی کم از کم دعوت اسلامی کو اپنا لیں، دعوت اسلامی کے اس صحیح اسلامی تعلیمات کو اپنا لیں کہ دعوت اسلامی کا اپنا تو کوئی پیغام نہیں ہے، دعوت اسلامی کا پیغام اسلام کا پیغام ہے. اللہ اور رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو احکام ہیں ان کو عام کرنا ہے. دعوت اسلامی احکام یہ سب دعوت اسلامی کے ساتھ اگر شامل ہو جائے نا تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا بھر میں امن قائم ہو جائے گا. امن کیوں قائم نہیں ہوتا؟ اسی لیے نہیں ہوتا کہ وہ حقیقت میں اسلام کی طرف عملی طور پر مسلمانوں کا رجحان نہ رہا. اب اس طرح کے جو واقعات ہو جاتے ہیں جیسے کہ ابھی ہوا تو اب یہ عارضی طور پر یہ ٹھیک ہے احتجاج کرتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اب پتہ نہیں کل ایسا ہی جذبہ ہوگا یا نہیں، پرسوں کیا صورت ہوگی، ترسوں کیا صورت ہوگی، اس کا کچھ کہا نہیں جا سکتا. تو اگر اس جذبے کو برقرار رکھنا تو آؤ نا مسجدوں میں آ جاؤ، آپ نمازیں پڑھنے لگو، اپنی مسجد آباد کریں، آقا کی سنتوں کو اپنائیں، اپنے چہرے، اپنے لباس، یہ حقیقی معنوں میں مطلب ہے کہ عشق رسول کے آپ عکاس بن جائیں. پھر دیکھیں کہ کون جرت کرتا ہے ہمارے خلاف مطلب آنکھ اٹھائے. اس میں کیا ہم ہیں تو مطلب ہے کہ مغلوب نا، غالب تو نہیں، ہم مغلوب. تو اس طرح عارضی طور پر ہم اٹھ تو گئے لیکن ہم جتنا وہ جوش میں اٹھتے ہیں اتنا دبا کر کے بیٹھ ہو جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا. اللہ کرے کہ ہمارا یہ جذبہ عارضی ثابت نہ ہو اور سارے مسلمان دنیا کے ایک اور نیک بن جائیں. تو جب ہم ایک اور نیک بن جائیں گے نا پھر انشاءاللہ عز و جل سب مدینہ مدینہ. کوئی ایسی جرت نہیں کرے گا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان عظمت نشان پر کوئی یعنی کہ انگلی اٹھائے. انگلی اٹھنے سے پہلے ٹوٹ جائے گی، زبان کھلنے سے پہلے کٹ جائے گی. یہ جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح یہ کوئی نہیں کرے گا، جس طرح پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی تو گانوں میں بھی ہمارے رب عز و جل کی شان میں گستاخیاں کی جاتی ہیں. تو یہ مسلمان گانے بھی سنتا ہے. جی کتنے گانے جن میں کفریات ہیں اور ان کفریات کا تعلق اللہ تعالیٰ کی شان میں اعتراض اور اللہ کو ظالم قرار دیتے ہیں گانوں کے اندر. یہ مسلمان اس کو کیا کہا جائے کہ یہ دھڑلے کے ساتھ یہ گانے گنگنایا رہا ہوتا ہے، اس کو پتہ بھی شاید نہیں چلتا ہوگا. یہ جو میں گانے کا شعر بول رہا ہوں یہ شعر صریح طور پر میرے رب کی شان میں گستاخی ہے اور یہ شعر بولنا یہ کفر ہے. یہ اس کو یہ بھی تو نہیں پتا ہوتا. واقعی صحیح توجہ دلائی آپ نے کہ اس طرح کے گانے ہیں کہ جن میں کفریات ہیں اور اس کی نشاندہی اپنے کفریہ کلمات کی کتاب میں بھی ہے. مکتبۃ المدینہ کی مکتبۃ المدینہ کا رسالہ بھی ہے 35 کفریہ اشعار فلمی گانوں میں. تو اس میں پھر فلموں میں ڈائلاگ کفریہ صحیح فرمایا اور طرح طرح کی فلمیں دیکھیں گے تو کفریہ ڈائلاگ دیکھیں گے اور سنیں گے تو ذہن خراب ہوگا. نہ فلمیں دیکھیں نہ گانے سنے آدمی کے پنچات. اب ہمارے رب کی شان میں کوئی فلم کے اندر ڈائلاگ آیا جس میں ہمارے رب کی شان میں گستاخی ہے، عقیدہ توحید پر حملہ ہے، اس طرح کی کئی چیزیں جب فلم میں آتی ہیں آخر یہ بیٹھ کر دیکھ ہی رہا ہے. اس وقت اس کی غیرت ایمانی اور وہ جوش ایمانی سمجھ میں آنی چاہیے نا کہ یار یہ کیوں ایسی بکواسیں ہو رہی ہیں. وہ چھوڑ کیوں نہیں دیتا پاپا ان چیزوں کو؟ یہ بس بعض اوقات تو اگر سمجھ بھی نہیں پڑتی ہوگی، اپنے دین کے بارے میں معلومات بھی بہت کم ہے، پھر وہ سوچا نہیں پڑتا ہوگا کہ یہ کوئی کفر بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی شان عظمت نشان پر یہ حملہ. تو بعض اوقات سمجھ بھی پڑتی ہے تو آدمی بس وہ ڈھیلا ڈھیلا ہوتا ہے. یہ بہت خرابیاں امت کے اندر پیدا ہو گئی ہیں. اللہ کرے کہ یہ خرابیاں دور ہوں اور کوئی ایسا عظیم انقلاب پیدا ہو جائے کہ ہماری سب کے سب مسجدیں جو ہے نا یہ آباد ہو جائے. بس جب تک مسجدیں آباد نہیں ہوں گی نا مسائل لگتا ہے کہ حل ہونا مشکل ہے. سب مل کر ناظرین اور حاضرین نعرہ اپنا لے کہ مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی، مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرہ. آمین بجاہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں نیکی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی.